اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزت بزرگ اور دوستوں، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بحد فضل، کرم، احسان، شکر، جس طرح بھی ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کے اس پاگار کے اندر حاضر ہوئے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہماری حاضری کو، بات کے کرنے کو، بات کے سننے کو اور نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول اور منظور فرمائے. ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. محترم بزرگو، نماز مذہب اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے. اگر ہم اس چیز کے اوپر غور کریں کہ انسان کی تخلیق کیوں ہوئی ہے، یعنی انسانوں کو پیدا کیوں کیا گیا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ انسانی تخلیق کا مقصد اور مدعا یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے. انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا ہے بزرگوں؟ کہ وہ اللہ کو کیا کرے؟ راضی کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے. تمام عبادتوں کے اندر سب سے اعلیٰ جو عبادت ہے وہ عبادت ہے نماز. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کا، خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی یہی عبادت ہے جسے نماز کہا جاتا ہے. نماز کے بغیر انسان اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. نماز کے بغیر انسان اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا. نماز دین کا ستون ہے، اور نماز کے بغیر باقی تمام جو بھی انسان اعمال کرتا ہے وہ قابل قبول بھی نہیں ہے. اگر ایک بندہ نماز کو چھوڑے ہوئے ہے، نماز کو ترک کیے ہوئے ہے، اور وہ بندہ دین کے باقی تمام کام کو انجام دے رہا ہے، تمام کام کر رہا ہے، تو یہ دین کا کام کرنا اس کے ایمان کی دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ نماز ہی ایمان والے کی دلیل، ایمان کی دلیل ہے. نماز بندے مومن اور بندے کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. یعنی نماز سے پتہ چلے گا یہ بندہ کافر ہے یا ایمان والا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر کسی منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کو چھوڑے. افسوس آج مسلمان نماز نہیں پڑھتے. اللہ حفاظت فرمائے. ہم میں سے کہیں ایسے ہیں جو جمعہ کے نمازی ہیں، معاشرے کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف عید کے نمازی ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے ایسے بھی بد نصیب معاشرے کے اندر موجود ہیں جو نہ جمعہ پڑھتے ہیں نہ ہی عید پڑھتے ہیں. باقی 5 تو دور کی بات. لیکن نمازی کسے کہا گیا؟ جو جمعہ کا ہو، جو عید کا ہو، جو جنازے کا ہو نہیں، بلکہ نمازی اسے کہا گیا جو 5 وقت کا نمازی ہے. نماز غریب پر بھی فرض ہے، امیر پر بھی فرض ہے، مرد کے اوپر بھی فرض ہے اور عورت کے اوپر بھی فرض ہے. نماز
तारीखी दुनिया के अंदर अगर किसी को माफ होती तो मैं अक्सर बुजुर्गों आपके सामने मुहर्रमुल हराम के अंदर वाक़या करबला लेकर हाजिर होता हूँ, तो मैं ये बताता हूँ कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उससे ज़ुहैर से फरमाया था जाकर शिमर से कहो जंग रोक ले, हमने नमाज अदा करनी है। ज़ुहैर ने जाकर शिमर से कहा जंग थोड़ी देर के लिए रोको, हमने नमाज अदा करनी है। तो वो कहने लगे कि आपकी नमाज होती ही नहीं। शिमर ये वापस ज़ुहैर उससे कहने लगे शिमर से, लानत हो तुम पर, जिस घर के सदक़े में नमाज मिली तुम कहते हैं उसी की नमाज नहीं होती। वापस आकर इमाम से कहा, इमाम हुसैन से, कि नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं कहा नमाज छोड़ दो, हम इस वक्त जिहाद कर रहे हैं, नमाज छोड़ दो, हम इस वक्त अल्लाह के दीन के लिए लड़ रहे हैं, नमाज छोड़ दो, इस वक्त हम दीन ही के काम कर रहे हैं। नहीं, बल्कि इमाम हुसैन फरमाने लगे आधे लड़ते रहो और आधे क्या करो जी, नमाज पढ़ो। फिर वो लड़ना जिन्होंने पहले नमाज पढ़ ली है वो लड़ना, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो नमाज पढ़ना, मगर नमाज छोड़नी। हाँ, करबला वालों को नमाज माफ नहीं थी, जो जंग कर रहे थे, जो दीन की खातिर लड़ रहे थे, तो हमें कैसे नमाज माफ हो सकती है? बंदा कहे जी मुझे अपने रब से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, लेकिन वुज़ू नहीं कर सकता, पानी ठंडा है। जुम्मे का गुस्ल नहीं कर सकता, पानी ठंडा है। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, लेकिन जुम्मे का गुस्ल जो है वो सुन्नत है, लेकिन नहीं कर सकता, पानी ठंडा है। अल्लाह से तो मोहब्बत है, लेकिन कौन इतनी मुसीबत करे, कौन ठंडे पानी से वुज़ू करे? तो मुझे बताओ ये बंदा अपने वादे के अंदर, अपने इस कौल के अंदर सच्चा है या झूठा है? झूठा है। अब दिलों का हाल जो है वो अल्लाह जानते हैं और बेहतर जानते हैं, उसके बगैर कोई नहीं जान सकता मेरे दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है। दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है और बेहतर जानता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं, अगर कोई शख्स बुजुर्गियत का दावा करता है कि मैं बुजुर्ग हूँ, अगर कोई शख्स वली होने का दावा करता है कि मैं वली हूँ, नमाज नहीं पढ़ता, वो अपने दावे के अंदर बिल्कुल झूठा है, कज़्ज़ाब है, शैतान है। हम सिर्फ इतना जानते हैं। चाहे वो जो दावे करता है मैं वली हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, कितनी ही करामात दिखाए, वो सच्चा नहीं है, वो झूठा है। इसके बिलमुकाबल एक शख्स 5 वक्त का नमाजी है और पुख्ता नमाजी है, पाबंदी से नमाज पढ़ता है, तो इसके बारे में कहा जा सकता है यकीन के साथ कि ये बंदा पक्का सच्चा मुसलमान है। फरमाया उस शख्स के ईमान की तुम गवाही दो जिसको मस्जिद की तरफ आते जाते देखो। और बंदे मोमिन और बंदे काफिर के दरमियान फर्क करने वाली जो चीज है वो नमाज है। मैं आपसे नहीं कल कह रहा था एक साथी से, एक बुजुर्ग से, हम नमाज ज़ोहर के लिए यहाँ से गुजर के आ रहे थे। हमने ये कहा कि अगर अजान के वक्त हमारे बाजार के अंदर जितनी दुकानें हैं, ऐसा नहीं है हम कहते कि नहीं पढ़ते हैं बेचारे, और बड़ी क्या करते हैं, ठंडे पानी से वुज़ू करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर आग का कोई बंदोबस्त नहीं है, बड़ी मुसीबत है, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर नमाज के लिए अजान हो रही है, तो जहां कहीं भी बाजार के अंदर मस्जिद है, अगर सारे बाजार वाले उस वक्त अजान होने के बाद दुकानें बंद करके मस्जिद की तरफ चले जाए, तो यहाँ से गैर ईमान वाला गुजरेगा, उसको वो जरूर मुतासर होगा कि देखो कितने जबरदस्त बंदे हैं, इनको अल्लाह की तरफ से पुकार आई थी, इन्होंने अपने कारोबार को बंद किया, दुकान को बंद किया, नमाज के लिए मस्जिद के अंदर चले गए। मुझे बताओ उस बाजार वालों से गैर ईमान वाला मुतासर होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। लेकिन अगर इसके बिलमुकाबल अजान हो रही है, दुकानें खुली है और दुकानें चलाने वाले वहां नहीं बैठे बल्कि खरीदार भी वहीं बैठे हैं, गैर ईमान वाला वहां से गुजरे, तो कैसे मुतासर होगा? वो होगा इनका ये अमल देखकर, वो मुतासर होगा ईमान की वजह से, ईमान वालों की वजह से, ईमान कबूल करने पर। वो कहेगा अजान हो रही है, इनका अल्लाह इन्हें बुला रहा है, ये मस्जिद नहीं जाती। तो इसलिए बुजुर्गों, हमारे उस्ताद कहा करते थे आप निशाना ना बने दीन के अंदर, बल्कि नमूना बने। निशाना
कबीरा बने। और हमें ही नहीं कहा गया, हम सबको कहते निशाना कबीरा बना जाए, बल्कि नमूना बना जाए। निशाना ना बने, नमूना बने, ताकि हमको देखकर गैर ईमान वाले ईमान लाने पर मजबूर हो जाए। मैं एक साथी से कह रहा था, मेरा दिल ये कहता है कि ये भी जो लोग जितने बयान करते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर ये लोग इतना कुरान की अजमत को बोले, इतना बोले कि हर सुनने वाला कुरान पढ़ने के ऊपर मजबूर हो जाए, अगर ये नमाज के बारे में इतना बोले ताकि हर बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज पढ़ने के ऊपर मजबूर हो जाए, नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए, ताकि इतना बोला जाए, नमाज को बोला जाए, कुरान को बोला जाए, ताकि इसको सुनने के बाद हर बंदा कुरान पढ़ने वाला बन जाए, हर बेनमाजी नमाज पढ़ने वाला बन जाए। इसके बिलमुकाबल आप किसी को दावत देंगे नमाज के बारे में, वो कहेगा जाओ जी आप अपना काम करो, मुझे नहीं पता नमाज पढ़नी फर्ज है, मुझे पता है नमाज मेरे ऊपर फर्ज है, पता है लेकिन पढ़ता नहीं है। पता तो किसको नहीं है कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, बालिग होने के बाद नमाज फर्ज हो जाती है, लेकिन पढ़ता नहीं। फिर अल्लाह हिफाजत फरमाए, बहुत सारे लोग इसके मस्जिद के करीब बैठे हुए हैं, अजान हुई, आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू कर दिया, अजान हुई, मस्जिद से दूरी इख्तियार कर दी, पहले बैठे रहे, जो ही अजान आई आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू कर दिया, घर का रुख कर दिया। हत्ता कि ईमान वाले की ईमान की अलामत ये है, दलील ये है, जब वो अजान को सुनता है वो मस्जिद का रुख करता है, वो घर का रुख नहीं करता, वो मस्जिद की तरफ आता है। बाद लोग कहते हैं जी मैं घर ही के अंदर नमाज पढ़ता हूँ, मर्द हजरात कहते हैं तो फिर मस्जिद क्यों बनाई हुई है तुमने? अगर मर्द लोग ही घरों के अंदर नमाज पढ़ने लगे तो मस्जिद को कौन आबाद करेगा, मस्जिद का दरवाजा कौन खोलेगा, मस्जिद के अंदर जमात कौन करेगा, अजान कौन देगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा दिल चाहता है मैं चंद नौजवानों से कहूँ बहुत सारा गंदना इकट्ठा करके लाए, मैं उनके घर जाऊं, उनके घरों को जला डालूं जो बगैर उज़र के घर के अंदर नमाज पढ़ते हैं, और बगैर उज़र के मर्द की नमाज घर के अंदर आती ही नहीं है। इस चीज के बारे में आप जहां तक जाकर तहकीक कर सकते हैं तो करने की इजाजत है। बगैर उज़र के, बगैर शरई उज़र के मर्द की नमाज घर के अंदर नहीं आती। अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो जितना मर्जी है ऊपर जाकर तहकीक करनी है कर दी जाए, इजाजत है, लेकिन बगैर उज़र के, गैर शरई उज़र के मर्द की नमाज घर के अंदर नहीं आती। बल्कि घरों को कब्रिस्तान नहीं बनाना, घर के अंदर भी नमाज पढ़नी है, लेकिन कौन सी नमाज? सुन्नत नफल घर के अंदर अदा करने हैं, फर्जों के लिए मस्जिदें बनाई गई हैं। और ईमान वालों की अलामत ही कुरान के अंदर बताई गई है कि ईमान वाले वो हैं जो मस्जिद को बनाते हैं, मस्जिद को आबाद करते हैं। बसा औकात किसी से कहो जी चलो जी नमाज, मेरे कपड़े ठीक नहीं है, मुझे उज़र है मैं नहीं जा सकता। आपके कपड़े, उसके कपड़े ठीक नहीं है बल्कि उसका दिल, उसका मन गंदा हो चुका है। फिर एक बंदा कहता है मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता, वो कौन है ना आने वाला, वो कौन है जाने वाला, अल्लाह उसको बुलाता ही नहीं है। जब तक अल्लाह तौफीक ना दे इंसान कोई अमल नहीं कर सकता। सजदा करना तो बहुत बड़ी सादत की बात है, कोई छोटा सा भी दीन का काम नहीं कर सकता जब तक अल्लाह उसे तौफीक ना दे। तो हमेशा अल्लाह से तौफीक मांगते रहना है। और नमाजियों से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है हम 4 नमाजें पढ़ लें, 5 पढ़ लें तो हम बेनमाजी को हकीर जानने लगे। हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, बेनमाजी को हकीर जानने का हुक्म नहीं दिया गया। और बुजुर्गों, जहां शरीयत इस्लामिया के अंदर नमाज पढ़ने के फजाइल मिलते हैं, वही नमाज तर्क करने के ऊपर वईदें भी बड़ी सख्त है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, मन तरक सलाह मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी गोया उसने कुफर किया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता ऐसे शख्स को जेल खाने के अंदर डाल दिया।
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، ترک صلاح ہے، ایسے بندے کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کیا جائے کہ اس منحوس کی وجہ سے ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی عذاب۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں بے نمازی سے سور یعنی خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کو کبھی قرض نہ دو، یعنی بے نمازی کو ادھار نہ دو، ارے وہ اللہ کا قرض نہیں ادا کرتا، تمہارا قرض کیسے ادا کرے؟ مجھے لگتا ہے جہاں باقی وعیدیں ہیں ان سب کے اوپر یہ تین وعیدیں بڑی سخت اور بھاری ہیں کہ کہا گیا اس کے اندر مسلمانوں کی قبرستان کے اندر دفن نہ کرو بے نمازی۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نمازی ہیں یا بے نمازی ہیں، ہم قبرستان کے اندر دفن ہونے کے مستحق ہیں یا نہیں، اس کو ہم سوچ لیں، اور اگر اللہ حفاظت فرمائے کمی کوتاہی ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ نماز درست نکلی تو باقی اعمال درست، نماز قبول نہ نکلی درست نہ نکلی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ہر دن وہ کیا کرتا ہے، نیازیں بنا کر لوگوں کو کھلاتا ہے، امداد کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حج و عمرے کرتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، یہ سارے اعمال اس کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے، یہ سارے اعمال اس کے ضائع کر دیے جائیں گے جب تک وہ نماز کی پابندی نہیں کرے گا۔ اور جو شخص مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا وہ بندہ جو ہے جو مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا کیا ہے، مہمان ہے۔ اور جتنی مرتبہ یہ مہمان اللہ کا مسجد کے اندر آتا ہے، صبح یا شام آتا ہے، اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کا مہمان بننا چاہیں گے تو پھر مسجدوں کا رخ کرنا پڑے گا، پھر گھر کے اندر نماز فرض ادا کرنے کے بجائے مسجد کے اندر ادا کرنی پڑے گی۔ آخر ہم غور کریں اس چیز کے اوپر کہ جتنی مرکزیت، جتنا مقام اس عبادت کو حاصل ہے نماز کو، باقی بھی تو بہت ساری عبادتیں ہیں، ان کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے تمام اعمال کے اوپر نماز ہی کو مقدم کیوں رکھا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار کیوں دیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں کیوں فرمایا کہ یہ دین کا ستون ہے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال کیوں کیا جائے گا؟ اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کا اور رضا حاصل کرنے کا واحد عبادت نماز ہی کیوں ہے؟ اس پوری لاش میں پوچھو تو جب ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا نماز کے ذریعے جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے جو گہرا تعلق بندے کا اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے حقیقی رب کے ساتھ جڑتا ہے، جو قائم ہوتا ہے، یقیناً وہ کسی اور عبادت کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ اور فرمایا ہے نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس سے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو بھی ختم کر دیا۔ انشاءاللہ اب ہم نمازی بننے کی کوشش کریں گے۔ ایک پڑھی ایک چھوڑ دی، ایک پڑھی ایک چھوڑ دی، ایک پڑھی ایک چھوڑ دی، اس کو نمازی نہیں کہا گیا، بلکہ نمازی اسے کہا گیا جو سفر میں ہو، حضر میں ہو، اونچی جگہ رہتا ہو، نیچی جگہ رہتا ہو، پانی ٹھنڈا ہو گرم ہو، اس کے ساتھ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، نمازی سے کہا گیا۔ اس کو کیا کہا گیا؟ نماز۔ اور ہمارے استاد اسکول کے اندر جب ہم پڑھا کرتے تھے کہتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح کتے اپنا منہ چھپاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو ہم کہتے تھے نہیں پتا. وہ کہتے تھے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کتا بھی بے نمازی سے اپنا منہ چھپاتا ہے کہ بے نمازی کہیں میرے منہ لگ نہ جائے. بڑی فضیلتیں آئی ہیں نماز ادا کرنے پر شریعت اسلامیہ کے اندر، لیکن بڑی سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں نماز کو ترک کرنے کی. اب نماز پڑھنی کیسے ہے؟ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر صحابہ کو بتائی، صحابہ نے پڑھ کے تابعین کو بتائی، انہوں نے تبع تابعین کو، بزرگان دین کو، جیسے چلتے چلتے سلسلہ ہم تک پہنچا ہے اسی طریقے سے ہم نے نماز ادا کرنی ہے. نماز ہی کے ذریعے انسان اللہ کا قرب، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے. اور اللہ کے ساتھ جس بندے کو جتنا زیادہ پیار ہوگا، جتنی زیادہ محبت ہوگی، جتنا زیادہ اپنے خالق کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ نمازوں کی کثرت کرے گا. اور پھر فرض نمازیں 5 نہیں، بلکہ جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، وہ پوری رات یاد الہی کے اندر گزارتا ہے اور اسے اس گزارتے وقت سکون ملتا ہے. وہ اس کو بوجھ نہیں سمجھتا. دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات، ساری شب اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر برف آ جاتا تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ ان کے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا تھا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کوئی غلطیاں کوتاہیاں نہیں ہیں؟ اگر ہیں بھی تو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، پھر آپ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایسا لمبا سجدہ کرتے تھے. حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میں نے اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر چھوا، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل بسے گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو ذرا سی حرکت دی تاکہ عائشہ کو یہ خیال ہو کہ میں زندہ ہوں. عائشہ کے دل کے اندر جو خیال آیا ہے کہ میرا شوہر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ خیال نکل جائے، اس لیے پاؤں کو، انگوٹھے کو ذرا سی حرکت دی. صحابہ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نماز پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی لکڑ زمین کے اندر گاڑ دی. یہی حال تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بے حرکت اور ایسا لمبا سجدہ فرماتے تھے، ایسا لمبا قیام فرماتے تھے، ایسا لمبا سجدہ فرماتے تھے. ایک شخص کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر کے اوپر بسا اوقات آ کر چڑیا بیٹھ جاتی تھی اور اتنا لمبا رکوع فرماتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر اتنا لمبا رکوع کے بسا اوقات رات ہی گزر جاتی تھی، صبح ہو جاتی تھی. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں. ہاشم نامی بچہ پاس میں سویا ہوا ہے. چھت سے سانپ نیچے گرتا ہے، اس نے بچے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. بچے نے چلانا شروع کیا، شور مچا، سارے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، آ کر لوگوں نے سانپ کو مار دیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی اطمینان کے ساتھ نماز کے اندر مشغول ہیں جیسے انہوں نے پہلے نماز کی نیت کی تھی، نماز کے اندر مشغول تھے. سانپ کو مارا گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا کچھ شور سا محسوس ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ کچھ شور سا آیا تھا، کیا وجہ تھی؟ بیوی کہتی ہے اللہ تم پر رحم کرے، بچے نے سانپ کو لپیٹ میں لے لیا تھا، بچے کی جان چلی گئی تھی، تم میں خبر تک نہیں ہوئی. فرمانے لگے تمہارا ناس ہو، اگر میں نماز کے دوران دوسری طرف خیال کرتا تو میری نماز ہی کہاں باقی رہتی. ہمارا خیال بڑے دور سے واپس آ جاتا ہے. ہم ظاہری طور پر کھڑے جامع مسجد اچھی کے ہیں، لیکن خیال دلی سے بھی گھوم کر آ جاتا ہے بڑے جلدی.
ہماری نمازیں ویسی کہاں ہیں؟ اور ان نمازوں کے ذریعے ہم پوری زندگی پڑھتے رہیں، ہم اللہ کی مدد حاصل نہیں کر سکتے۔ صحابہ نمازوں کے ذریعے سے ہر مسئلہ حل کراتے تھے، جب بھی کہیں زندگی کے اندر مشکل آتی تھی نماز کی طرف دوڑتے تھے، نماز کی طرف رخ کرتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کراتے تھے۔ لیکن ہم نے آج تک اپنی نمازوں کے ذریعے سے اتنے سال ہو گئے پڑھتے ہوئے کبھی ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی حل نہیں کرا سکتے۔ اس لیے بزرگوں نماز کو کیسے پڑھنا ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کے سکھائی ہے امت کو، ویسے ہی نماز پڑھنا ہے، اور جاندار نماز پڑھنی ہے، دھیان والی نماز پڑھنی ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ اس لیے بزرگوں نماز کو سیکھنا ہے، نماز کو جاندار بنانا ہے، دھیان والی نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے اندر پورا ہمارا رجوع، ہم جب اللہ اکبر کرتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوا ہم نے ہاتھ اٹھائے، ہم نے پوری دنیا کو پیچھے پھینک دیا، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو نماز کو سیکھ کر پڑھنا ہے۔ نماز کے واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ ہو جاتی ہے، فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، یہ ساری چیزوں کو سیکھنا ہے۔ سیکھنے کے بعد نماز پڑھنی ہے، اور خیال والی نماز پڑھنی ہے، دھیان والی نماز پڑھنی ہے، جاندار نماز کو بنا کر نماز کو پڑھنا ہے۔ وقت کی کمی ہے، بس جو کہا گیا جو سنا گیا، اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ پاک اس پر ہم کو عمل کی